ہوں جناب دے سامنے عزت مآب واجب الاحترام جناب مولانا قبلہ جواد حسین جوادی صاحب اور انہاں تو بعد جناب علامہ سید اخلاق حسین شرازی صاحب محمد و آل محمد کا ذکر بیان فرمان دے جڑے بیٹھے ہو سارے باواز بلند صلوات پڑھ دو سائیاں دی ذات تے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم عرفنی نبیک فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليه السلام صلوات مجلس آزادی قبولیت واسطے خصوصاً بانیان دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے مل کے بلند صلوات فرزند زہرا یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل واسطے جتنی شدت دنال اپنے امام دے ظہور دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام على مكي المدني القرشي العربي رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الاولین والآخرین عنی امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة صلوات خالق کائنات تو تمام مومنین دا اس مقدس بارگاہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے اللہ تعالیٰ بانیان دے رزق کی وسعت و برکت عطا فرماوے اور اس سفرے نو اللہ تعالیٰ دائمی فرماوے اے مجالس اے عزاداری خداوند عالم انہاں دیاں اولاداں دے وچ بھی اس نو منتقل فرماوے بڑی محنت ہے برادران دی پورے سال محنت کر دیں انتظار کر دیں اس دن دا تو سارے مومنین نے بھی محبت فرمائی ہمیشہ تشریف لے آندے ہو میں بانی دی حیثیت نال اور انشاءاللہ صاحب خانہ ہون دی حیثیت نال بس حاضری دی منی زیادہ زحمت نہ دے ساں
باقی سارے مہمان پڑھنے والے بہت خوبصورت پروگرام ہویا. خصوصاً اج جس موضوع تے گفتگو دی لوڑ آئی کافی احباب نے گفتگو فرمائی. ہر بندے دا اپنا معیار ہوندا سنن والے دا. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید زیادہ نعرے ہون یا زیادہ شور ہوئے تاں مجلس کامیاب ہوندی. کامیابی یہ ہے کہ جو ضرورت ہے وہ بیان کیا جائے. کامیابی یہ نہیں جڑا لوگ سنتے ہیں وہ سنایا جائے. کامیابی کیا ہے؟ جس دی لوڑ ہے وہ بیان کیتا جائے. الحمدللہ موضوع دے مناسبت نال کافی بیان ہو چکا. اور قبلہ نے ایک جملہ فرمایا, میں اسے تھوڑا جا وضاحت کر دیں. انہوں نے فرمایا کہ مولا فرمایا اے ممبر نہیں, اے لکڑی دا ڈھیر ہے. جتھے تو فرما رہے ہو جتھے فضائل اہل بیت نہ ہون وہ لکڑی دا ڈھیر ہوندا, ممبر نہیں ہوندا. جملہ سنائے یہ پہلی دفعہ امام سجاد نہیں فرمایا. مولا سجاد تو پہلے دادا علی بھی فرما چکے ہیں. جدہ مولا نے ممبر دے پہلے زینے تے پیر رکھا ہی نا تو لوگ آکھیا اے علی اس جگہ تے پیر رکھا جتھے فلام بند آئی. پھر اگلے تے پیر رکھیا, لوگ حیران ہو گئے. پھر تیسرے زینے تے پیر رکھیا, پھر اتھے جا کے بیٹھے جتھے نبی بیٹھے ہیں. اپنیاں دا دل ٹھنڈا ہو گیا. انہوں نے آکھیا رجع الحق الى اہلہی, حق اپنے اہل دی طرف آ گیا. مگر کچھ لوگوں آکھیا علی اتھے کیوں بیٹھ گیا؟ علی فرمایا یہ تو لکڑی ہے, توجہ, یہ تو لکڑی کا ڈھیر ہے. میں علی وہ ہوں جس نے مصطفیٰ کے مہر نبوت پہ پیر رکھا تھا. توجہ ہے نا. یہ جدہ نبی دے مونڈیا دے سوار ہوئے اور بت توڑے علی نے, تو پھر اتھے شاہ ولی اللہ ایک جملہ لکھا. علی بت توڑ رہے ہیں اور سوال کیتا پیغمبر نے, یا علی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر چاہوں تو ستاروں کو توڑ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں. توجہ, اگر چاہوں تو ستاروں کو توڑ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں. شاہ ولی اللہ دل بھی لکھ دیں جو علی بتروڑ رہے ہیں مصطفیٰ ایک قصیدہ پڑھ رہے ہیں. کیڑا قصیدہ؟ یا علی خوشہ بحال تو کے کار حکمی کو نہیں وہ خوشہ بحال من کے بار حکمی کا شم. اے علی تیرے کیا کہنے, تو حق کا کام کر رہا ہے, میرے کیا کہنے, میں نے پورا کا پورا حق اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے. یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اگر چاہیں تو پلانا دا ممبر بھی, پلانا دا ممبر بھی کیوں بنایا؟ چلو جملہ آخ دیتا نے. پلانا دے ممبر اچھی مسئلہ تھا, یہ ولایت علی نبی پہنچاونا چاہتے ہیں. یہ خصوصی اہتمام آئی چونکہ انہاں دا کم آئی پلانے دے نال. نبی شاید چاہتے ہیں پلانے رکھن تاں بھی ولایت علی یاد آوے, پلانے لہمن تاں بھی ولایت. صلوات پڑھو محمد والے محمد. قبلہ تشریف لے آئین, قبلہ دی صحت و سلامتی واسطے تشریف آوری واسطے ایک دفعہ پھر معطر کرو زبانہ نو صلوات دینا. تو میرے محترم سامعین, تو کہ وقت کم ہے, میں گزارش کی تھی جو پیغمبر اسلام فرمایا اے علی قیامت والے دن تو بھی کامیاب ہے, تیرے شیعہ بھی کامیاب ہیں. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لو. بسم اللہ جب بسم اللہ. ماشاءاللہ. تو میرے محترم سامعین, اقوال ہیں مختلف. شیعہ کدو وجود چند توجہ ہے نا سارے حضرات. زیارت شاہ صاحب دی کر دے رہے تے گفتگو میری سن دے رہے. صلوات پڑھو بابا سے بلند. اقوال ان کوئی ادا جو پیغمبر تو بعد شیعہ وجود چاہے, کسی آکھا جی فلاں مقام تے, کسی آکھا مولا حسین دی شہادت تو بعد, کہیں آکھا جی شیعہ وجود چاہیں امام صادق اور امام باقر دے زمانے. مختلف اقوال علماء لکھن, لیکن اے حدیث دستی اور بہت سارے ادیان دے ملل دے بڑے بڑے علماء نے اس حدیث نو لکھا جو مصطفیٰ نے علی نو آندھا ہوئے کہ فرمایا یا علی انتا و شیعتک ہم الفائدون یوم القیامہ. اے علی قیامت والے دن تو بھی کامیاب ہے, تیرا شیعہ بھی. پتہ چلیا جو شیعہ پیغمبر دے زمانے چ موجود ہیں. ہر او بندہ شیعہ جڑا علی دی پیروی کرے. توجہ ہے نا, علی دی پیروی کرے. میں جتنی مختصر کر سکتا گفتگو اتنی کرنی, کیونکہ قبلہ صاحب تشریف لے آئیں, بہت مختصر انشاءاللہ. لیکن میں چاہنا کچھ مطالب بھی عرض کر لے وہاں. میرے محترم سامعین, شیعہ کس نو آدن؟
ویسے شیخ مفید نے جو تعریف کی تھی انہوں نے فرمایا شیعہ وہ ہے جو علی اور علی کی اولاد یعنی ائمہ خدا 12 ائمہ دی بالترتیب افضلیت اور برتری دا قائل ہوئے. اور لغوی طور تے شیعہ اس نو آکھا ویندا جڑا کسی دی پیروی کرے، اور علماء فرمائیں جو بھی علی کی پیروی کرے اسے شیعہ علی کہتے ہیں. توجہ ہے سارے حضرات دی، جڑا پیروی کرے. ہن یہ سمجھنا بھائی شیعہ کون ہے تے کون نہیں، جو کہ ساڈا جو بڑا مسئلہ اسی ہر بندہ آدھا میں شیعہ تے دوسرے شیعہ نہیں ہے. برتری دے سارے قائل ہیں جو علی اور اولاد علی افضل ہیں. اگلا کام جڑا مشکل ہے وہ ہے پیروی. جناب سیدہ دے کول ایک بندے نے اپنی زوجہ نو بھیجیا کہ نبی دی بیٹی کو پوچھو کیا میں شیعہ ہاں یا نہ. توجہ ہے، میں شیعہ ہاں یا نہ. میری آقا زادی فرمایا اس نو ونج کے آکھ اگر 4 کام کر دیں تو ساڈا شیعہ، اگر نہیں تو شیعہ نہیں. کیڑے کیڑے کام؟ پہلا، ہم سے محبت کرتا ہو اور ہمارے دشمن سے نفرت کرتا ہو. تیسرا کام فرمایا جو توجہ ہمارے اوامر کی اطاعت کرتا ہو، پیروی کرتا ہو، اور ہمارے نواہی جس سے ہم نے روکا ہے اس سے رک جاتا ہو، اے بندہ ساڈا شیعہ. او زوجہ وان کے دسیا جو نبی دی بیٹی فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہو، ہمارے دشمن سے نفرت کرتا ہو، ہمارے اوامر کی پیروی کرتا ہو، ساڑھے حکم احکام بجا لاندہ ہوئے، جو کچھ فرمایا وہ کردہ ہوئے، جس تو روکیا وہ رک ونجے وہ ساڑھا شیعہ. اس آکے توجہ، اس آکے پہلے 2 کام تو میں کردہ. انہاں نال محبت بھی ہے، انہاں دے دشمن نال نفرت، پر اگلے 2 کام میں ڈھلاں. فرمایا فات جناب سیدہ فرمایا اس نو مان کے دستاں تو ساڑھا محبتہ ہے مگر ساڑھا شیعہ نہیں. توجہ فرمائی بیٹھے ہو. شیعت مشکل کام نہیں ہے. اگر انسان واقعاً معرفت اہل بیت رکھے تو تشیع مشکل نہیں ہے، لیکن اگر معرفت تو بغیر ہوئے پھر انسان خالی محب ہوندا شیعہ نہیں ہوندا. شیعہ بنن واسطے پیروی چاہیے، آل محمد دی پیروی. لہذا اس وقت جو صورتحال ساڑی بڑھ چکی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جڑے تشیع دا دعویٰ کر دیں، مذہب دے وچ آ گئے لیکن تعلیمات نو پسند نہیں کر دے. بلکہ میں انج کیوں نہ آکھاں اس حد تک ظلم ہو رہا کہ یہ مجالس جنہ دا مقصد ہی تعلیمات آل محمد ہے. اسا فضائل پڑھنے ہیں آل محمد دی تعلیمات دی خاطر، مصائب پڑھنے ہیں آل محمد دی تعلیمات دی خاطر، لیکن لوگ آدھے نہیں یہ تعلیمات والا کام حذف کر دو. کتنے لوگوں دے منہ چو جملہ سن چکا ہاں جڑے یہ آدھے جو محرم دے وچ تبلیغ دا کیا کام ہے. اگر محرم وچ تبلیغ نہیں، ائمہ اہل بیت نے کربلا تو لے کے شام تک کیا کیتا؟ تبلیغ نہیں کیتی. میرے محترم سامعین، مظلوم کربلا امام حسین امام سجاد علیہ السلام نے کیا کیتا؟ تبلیغ کیتی. پھر ایک اور جملہ میں آکھنے لگا، تبلیغ بھی کس دی؟ سب تو پہلے توحید دی تبلیغ. توجہ ہے نا، آل محمد یا تعلیمات اگر لوگوں تک پہنچ جاونا تو لوگ گرویدہ ہو جانا. معصوم دا فرمان بھی ہے، ایک کمزوری ساڑی ہے، اسی آل محمد یا تعلیمات پہنچا نہیں سکے. ہر امام دا خطبہ پڑھو، ہر بی بی دا خطبہ پڑھو، پہلے توحید بیان کیتی، پہلے توحید. توجہ ساڑھے ممبر تے کیا ہوندہ؟ قبلہ صاحب جڑے میرے تو پہلے پڑھ کے حسنین صاحب نے کہا میں کنایا کیتا. میں کنایا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں تو اپنا ٹائم بڑا ہو گیا، گزارشات کر دیا ہویا. ہوں کم از کم ساڑھے تبدیلی آمنی چاہیے نا. ممبر تے آ کے جڑا پہلی ربائی پڑھ کے توحید نو اس طریقے دے نال ختم کر دے وے جو دشمن اشارہ کر کے آکھے جو یہ مشرک ہے، وہ ساڑھے جو نہیں، وہ شیعہ نہیں. ساڑھے ائمہ اہل بیت نے سب تو پہلے توحید خداوندی بیان کی تھی. اور شاید قبلہ صاحب دا یہ جملہ ہوئے، میرے خیال ہے جملہ انہاں دا، کہ علماء مصر نے جس علی دے نہج البلاغہ نو پڑھ کے آکھا. توجہ شاہ جی، لوگاں نو توحید دی سمجھ نہ آویا اگر علی دا نہج البلاغہ نہ ہویا، اور اللہ نال راز و نیاز دا پتہ نہ چلیا اگر سجاد دا صحیفہ کاملہ نہ ہویا. جنہ ائمہ دی ہر دعا توحید تے مبنی، جنہ دا ہر فرمان توحید تے مبنی، جنہ دیا تعلیمات توحید پرستی آلیاں اور لوگوں نو توحید دے دائرے چلے آمن آلیاں، انہاں اہل بیت دے مذہب دی طرف
لوگ اشارہ کریں جو یہ وہ ہیں. میرا محترم یاد رکھنا، بہت سارے لوگ مل دن سوالات کر دن. ایک بندہ میں نے ملیا، اس کا کیا قبلہ ایسے محرم ہے، اس کا قبلہ اے دسو تہاڈا قرآن اور ساڈا قرآن ایک ہے؟ توجہ فرمائی بیٹھے ہو. اس نے تو میں بہت کچھ سنائیاں پیار نال، دسیا بھی سی پیار نال سمجھایا بھی لگتا تینوں اپنے مذہب دا ہی پتا کوئی نہیں، تیرے مذہب نال رب تک کم ہے. لیکن میں تو آڈے واسطے ایک جملہ آکھن لگا. میرے محترم سامعین، معصوم کیوں فرمایا ہمارے لیے زینت بنو، باعث ننگو آر نہ بنو؟ کیونکہ لوگوں کو وقت نہیں ہے تیرے مکتب دیاں تعلیمات پڑھن، تیرے ائمہ معصومین دی زندگی پڑھن. لوگوں تے کو ویکھنا جو تو کیویں عمل کرے نا. توجہ فرمائی بیٹھے ہو. لوگوں کو وقت ہی نہیں ہے. وہ جڑا اپنا مذہب نہیں پڑھتا وہ تیرا مذہب پڑھ سی. جو تیرا معصوم امام کون ہے، تیریاں تعلیمات کیا ہیں؟ تیریاں تعلیمات دا پتہ لگنا تیرے کولوں. خدا را ایسا بن جا لوگ تے کو ویکھ کے آکھن جنہاں دے منن والا اتنا عظیم ہے، اللہ جانے آپ کتنے عظیم ہو سے. حیدری میں کلوز کر رہا ہوں گفتگو. میرے محترم سامعین، قرآن اور اہل بیت ایک ہاتھ انسان دا قرآن نال وابستہ ہوئے، ایک ہاتھ اہل بیت نال، وہ بندہ کامیاب ہے. میں تواڈے کولوں سوال کرے نا، ساڑیاں مجالس دے وچ توجہ محاسبہ کرنا چاہیے نا، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ساڑیاں مجالس وچ کتنا قرآن پڑھیا ویندا؟ اے پورا عشرہ گزریا اسا کتنا قرآن پڑھیا؟ قرآن پڑھنے آلے نوں اسی سن دے کتنا؟ توجہ ہے؟ ہاں تو مسلمان قرآن تے یقین بھی رکھ دیں. اور یاد ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. پڑھتے رہنے. علی اگر پوچھ لیا تینوں پتہ ہی میں قرآن دے نال نہ قرآن میرے نال ہے، تیرا قرآن نال تعلق کتنا ہی؟ اے آج کوئی بندہ اگر مسلمان کریے تو وہ انہوں دیویے تعلیمات تے وہ آکھے میں ایسی کتاب دے جڑی سارے مشترکہ ہوئے مسلمانوں چ. کیڑی کتاب دے سو؟ قرآن. تو وہ پوچھ لے بھائی آپ بھی اس نو پڑھے نہیں؟ مینوں جو آکھ رہا ہے پڑھ کے قرآن پڑھ کے تے دین نو پہچان، کیا تو خود بھی اسے قرآن نو پڑھیا؟ میرے محترم سامعین، آل محمد یا تعلیمات دوسری چیز اہم چیز جی ساری زندگیاں شامل ہونا چاہیے. اور آل محمد دی ہر تعلیم دے وچ حکمت ہے. بیمار کربلا اگر آنسو بہائن کربلا تو بعد حکمت آئی. کیوں؟ ہسدے کو کوئی نہیں پوچھدا جو کیوں ہسدا پیا، لیکن بندہ رو رہے ہوئے نا لوگ سوال کریں دیں. امام نے ایک راستہ اختیار کیتا کربلا دی مظلومیت بیان کرن دا اور دین دی حقانیت. دوسرا راستہ میرے امام دا، امام دعاواں دے ذریعے دسیا جو خدا کیا ہے، حسین دا مشن کیا ہے. تیسرا میرے امام نے جڑا راستہ اختیار کیتا وہ جہاد جڑا امام نے کربلا تو شام تک خطبے دے ذریعے بیان کیتا. لہذا مظلوم کربلا دی عزاداری سنت امام سجاد ہے، ساڑی بقا دا ذریعہ ہے. اساں عزاداری دی بقا دا ذریعہ نا، عزاداری ساڑی بقا دا ذریعہ. یاد رکھنا مکتب تشیع دی بقا اصل آئی مہم آئی ہر امام واسطے. ہر امام جان قربان کیتی مگر ایک خالص دھار اے تشیع باقی رکھی تاکہ اے مٹ نہ جاوے، امام زمانہ نال ملحق ہو جاوے. یہ دین سر تک آسان نہیں پہنچیا. وہ قبلہ ایک جملہ فرما رہے نا مالک اشتر دے بارے. شیعہ کس نو آدن؟ شیعہ مالک اشتر نو آدن. علی فرمایا جا صفین دے میدان جا اس خیمے نو ختم کر دے. اگر وہ ختم ہو گیا فساد ختم ہوئے سی. مالک چلا گیا، بھجدا گیا نا، فوج آئی، لشکر آئی، مشکل نال مالک پہنچیا، مارن لگا، ختم کرن لگا. پیغام آیا علی پہ فرمائندن چھوڑ واپس آ جا. نال والے آکھیا مالک ختم کر دے، ایک کو وار ہو سی تمام ہو ویسی جان چھٹ ویسی. فرمایا تیرے نزدیک فقط فتح مقصود ہے، تو چاہنا جو غلبہ آوے فاتح بن منجیے. میرے نزدیک علی دی اطاعت مہم ہے. اصل کیا ہے؟ اصل ہے علی دی اطاعت. تو میرے محترم سامعین کوشش کریے اپنا دامن قرآن و اہل بیت نال وابستہ رکھیے. دشمن نو موقع نہ دیویے. اس وقت دشمن یلغار کر رہا اور بہانا چاہتا
اگرچہ الحمدللہ رہبر معظم انقلاب دی شہادت میاد ہرانا ایک ایسی عطر دی شیشی آئی جڑی ترٹ گئی، خوشبو پوری کائنات جو پھیل گئی، اور ہر با ضمیر نو خوشبو آئی ہے، بے ضمیرہ نو خوشبو نہیں آئی، جڑے خود بدبودار انہوں نے خوشبو نہیں آئی، جڑے با ضمیر ہن انہاں کو خوشبو بھی آئی ہے، متحد بھی ہو گئے اور بیدار بھی ہو گئے، لیکن اجے بھی ایسے لوگ موجود ہیں اپنے دے وچ بھی غیراں دے وچ بھی جڑے خود مجسمہ بدبو ہیں، انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ جڑے یزید دی حمایت واسطے بھی بول لیندن، انہوں نے کی توقع رکھ دیو کہ خامنائی واسطے بول سن، ورنہ دنیا نو پتہ لگ گیا حق کیا ہے اور باطل۔ اور یاد رکھنا میرا محترم، کدی بھی ان ہستیاں نال کسی اور دا مقابلہ نہ کیتا کر، کوئی کمپرومائز نہیں ان ہستیاں ہوتے، کیوں؟ اس واسطے جو اے او شخصیات ہیں، اساں شیعہ بن کے مذہب کو لو عزت لے رہے ہیں، اے او لوگ جنہ تیرے مذہب نو عزت دیتی ہے۔ اے امامہ پا کے میں بیٹھا نا، اسی امامے کو لو عزت لینے ہیں، اے او لوگ جنہ امامے نو عزت دیتی ہے، لہذا ان ہستیاں تے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ان ہستیاں نے سر بلند کیتا مذہب تشیدہ، اور دنیا نو دسیا جو شیعہ آدھے کسی نو ہیں، لہذا کوئی ایرا غیرہ آ کے ان ہستیاں تے شخصیات دے خلاف آواز بلند کرے، اس دی آواز نو دبا دے، اور کوئی بندہ اگر آکھے جو یہ انہاں واسطے دعا دی لوڑ نہیں ہے، میں یہ بھی سنتا رہنا، چونکہ سارے لوگ ہر جگہ تے موجود ہوندے نا، ہن زمانہ گزر گیا خاموشی دا، خدا را ہن بولو، ایک پاسا کر لو اپنا، ویکھ لو کیڑے پاسے ہاں، اساں مذہب اہل بیت دیاں تعلیمات واسطے بولنا یا مخالف دے نال کھڑا ہونا۔ اگر آج بھی ساڑیاں محفلیں کو بندہ ایسا آکھ دے، ایک میرا بچہ دعا منگان لگا، کسی ذاکر صاحب نے آکھ دیتا بھئی انہاں واسطے دعا دی لوڑ ہی نہیں ہے، اور میں نے دس تسی کیڑے پاسے ہو، یہ گل ٹھیک کی تھی انہاں، انہاں واسطے لوڑ ہی نہیں دعا دی۔ میرے محترم سامعین، کھل کے بڑا ٹائم ہو گیا، الحمدللہ گجرات دے لوگ با معرفت اضافہ فرماؤ، اور کوشش کرو جویں مکتب اہل بیت ہے، جویں حق ایک شیعہ دا، اس طریقے نال انجام دیویے۔ اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے۔ اس دین تے بڑا ہر بندے نو اپنی بھین دا پردہ بڑا پیارا ہوندا، میں قربان حسین دی مظلومیت تے جس بھینا دے پردے قربان کر چھوڑیں، تیرے واسطے دین نو بچا کے رومنا لو۔ ہر بندے نو اولاد پیاری ہوندی، حسین نے اولاد قربان کر چھوڑی، دین بچا کے تے کو دیتا۔ سکینہ حسین مظلوم دی او دھیے جس دے بارے میرے امام فرماوے نا، میں کو او گھر چنگا نہیں لگدا جتھے رباب تے سکینہ نہ ہوئے۔ وہ میں قربان ہو ونیا، حسین نو نہیں پتا جو میری دھی نو تماشے لگنے۔ علماء تشریف فرمائیں کیوں آکھا جدا ٹردہ پہ نا دھی آکھی بابا کن وین دیو؟ فرمایا ادھے پہ وینا جدے ونیندے واپس نہیں امیندا۔ دھی نے منہ تے تماچے مارے، فرمایا لا تحرکی قلبی بدمے کی حسرتن، سکینہ بابے دا جگر کباب پہ ہوندائی منہ تے تماچے نہ مار۔ میں دادا ہو سکتا آکھا ہوئے اتھے شمر تماچے مارنے نہیں۔ اجرکم اللہ، دعا منگی کر، دعا منگی کر کہیں کوئی بھی دھی پیو نو مردہ ویکھے مریندہ نہ ویکھے۔ اگلا جملہ، کوئی بھی دھی اتنی مجبور نہ ہوئے جدہ بابا ٹر ونجے نا شالا بھرا وسدے ہومن، باویں غریب ہومن مجبور نہ ہومن۔ تماچے لگ دے رہے کربلا دا بیمار وے دھریا۔ اجرکم اللہ، رو کے آکھنا میری کوئی مندہ ہویا تے کو تماچے کوئی نہ ماریا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے، اللہ ہائے قبول فرماوے۔ ایک خطیب دے جملے نہ دن جدہ میرے امام تے زنجیر لتھن نا تے اس وقت آکھیا دروگے تیری رات کیوں ود پئی ہے؟ پہلے بھی قیدی رہا کریں دس۔ امام فرمایا دو وجہ، پہلی وجہ جدہ تو پہلے رہا کریں آنا قیدی دا کہیں پاسو بھرا آوائندہ اسی، کہیں پاسو بابا آوائندہ اسی، ویکھنا نہ میڈا بابا آئے نہ بھرا آئے۔ دوسری وجہ میری 4 سالہ دی بہن آئی، میں کو آدھی آئی سجاد تیرے زنجیر کدہ لحسین، میں آدھا زنجیر لہ ونجنین تین دیکھنا کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے۔ ایڈا پیار اسباب نال سکینہ نو کربلا تو شام تائیں علماء دن جو
بابے دے سر تے نظر آس ایک کمینہ آدھے میں ایک جگہ تے جان کے مظلوم دے سر علی سانگ رکھ چھوڑی خاک تے میں آکھا دے داں بچی کریں دی کیا ہے میں سم گیا آدھا میں ڈٹھا ہولے ہولے آئیے پیو دا سر جھولی جپا کے بوسے لیونے شروع کیتے آدھا میں دے دریاں میں نے تعجب اس ویلے ہویا جدا حسین دے لب دھی دے رخسارہ تے آئین پہلے دھی پئی چم دی آئی ہون مظلوم چمنا شروع کیتے اجرکم اللہ اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے رومن والا اتنا پیارس کربلا تو شام تائیں ستی نہیں بہوں کم ستی ہے بچہ کھیڑ دیاں تھک ویندہ سمپوندا یہ سفرج نہیں ستی دو وجہ جدہ سمن لگیا نا خواب بابا نظر آنداس بابا کسدہ نظر آنداس دوسری وجہ اے آئی اے مظلومہ کیوں نہیں ستی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی اجرکم اللہ نہ سجے رخسار سم سکدی آئی نہ کھبے رخسار شریف و زندان وہ ملے آئی یعنی چھت کوئی نہیں اللہ اکبر علماء پر دن روایاتش موجود ہے جو معصومہ ستی اور بابا بابا کر کے اٹھی 13 سفر بس چند جملے سے مظلومہ دی شہادت دے سنے آئے جدہ میری آقا دادی آواز رومن دی بلند ہوئی نا تو یزید دی طرف جڑا تحفہ ملیا روندے ہوئے بچے نو کیا دیتا ویندا روندے ہوئے بچے نو کھامن واسطے چیز دین دیو رومن والے بچے نو کھلونے دین دیو رومن والے ہوئے پہلی کائنات رومن والی بچی ہے جنوں کھڈاونا نہیں ملیا کھانا نہیں ملیا بابے دا سار ملے اجرکم اللہ اے غلام آدھے میں سر لے کے آیا کی میں لے آیا میں ان چاہ کے لے آیا میں مظلوم نو بیمار کربلا نو سر دیتا امام فرمایا تیرا شکریہ میں آکھے کیڑی گل دا شکریہ آدن کربلا تو شام تائیں میرے بابے دے سر نو انج کہیں نہیں چاہیا جی میں توں لے آیا جس بھی چاہیا ہے انج چاہیا ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ نظر پئیے سکینہ دی سر دے آدھی آخی علی من حاضر را سجاد کہیں دا سر سیدہ دے حاضر آس و بھی کا سکینہ بابا ملن آئے رومنا لون جائیے جویں دے قدر بانیاں دے بابے دا سر لے کے زمین تے بے گئی مٹی دا سرانہ بنا کے ستیے بابے دا سر سینے تے لگل آدھی بابا پہلے تو میں کو سینے دے سمیں دے ہونا ادھار لا میں تین سینے دے مرحبا اجرکم اللہ اللہ ہے قبول فرماوے آدھی بابا پہلے تو تھکا ہویا ہونا ہے میں تیرے سینے دے سمدیت بابا ہون میں تھک پئیاں تائیں دمیا درانا عجیب قسمت پیو تے دی دی آخری ٹائم پیو دی نو دی پیو نو ملی بابے دی مگ گئی رومنا لا تھے پیو دی نو ملا دی مگ گئی اور شریفہ پہلا وین کر گیا دی بابا میں تھاک بھئیا آدھی بابا میں ضعیفہ ہو گئیاں میں اسادی ٹیک تے ٹردی ودیاں جڑا ہون تائیں شامل نہیں ہو سکا جملہ سنے آدھی بابا من پیر ناتوان شدم بابا میں ضعیفہ ہو گئیاں بابا شام دے رئیساں دیاں دیاں ریشمی تکیے لاغے جملہ سنے ان وین بدلے دا آدھی بابا میں دو دیکھ تو ساتا دیو یتیمانال پیار کریں دے آدھی بابا میں دو دیکھ رخسار گواہ ہے ندی دے جڑے ظالم اللہ مکمائے پہلے دور لائے اجرکم اللہ اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے آدھی بابا میں دوریگ شام دے رئیسان دیا دیا ریشمی تکیے لاغ سمدیاں بابا میں مٹیاں دے سمدی ودیاں دی رول گئی ہے ویچ جنگلان دے سمت دا باغ
نگینا میں کو چھوٹی کہہ دینا رونا لا ہن وین بدلنا آدھیے بابا ہن تو دسا من الذی کاتا وری دیکھ بابا تیریاں رگاں کہہ کٹیین بابا تیری داڑھی تے خون کہہ لایا اگلا دکھا وین آدھیے تسا جو ہاویں کہیں پانی پلائے یا کوئی نہ شبیر دی آواز آدھیے سکینہ تیڑا بابا تسا ٹو رگی ہے آدھیے ہائے بابا اے وین بلند ہویا سکینہ دی روح پرواز کر گئی بزرگ پڑھ دے آئین میری سین آکھے تیرے پیو دے قتل دی ہائے وہ اصل گواہ ٹور گئی ہے شاہ موے چالے ہون کھول چرسیاں ایندی گردن جا تیری سفران دی بھجوالے جے کفن نہیں او کار دفن جوڑے ایسے میلے جالے نالے نہیں رات رک دی لعنت اللہ علی القوم الظالمین